سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، رحمت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کے دن ایک خاص حیثیت میں ایک خاص شخصیت کے حوالے کر دیا آپ نے۔ آج ان کی یاد میں ذکر بھی ہوگا، فضائل اور مناقب بھی ہوں گے، خصوصیات بھی ہوں گے، اور خاص طور سے ان کے کارنامے کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو لگائیں، کیونکہ تاریخ کو اتنا نہیں پلٹنا پڑے گا اور بہت دور دریچوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، بلکہ غالباً یہ کچھ گزشتہ صدی کی بات ہے۔ ایک ایسا تاریخ ساز شخص اس ہی خطے میں پیدا ہوا کہ جس کو ہر کمال کے اوپر ایک کمال حاصل ہے، جو ہر طرح سے اپنے کام میں وہ مہارت رکھتا ہے جو دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ غالباً 1920 کی صدی میں اور 1925 تک آپ کا یہ سارا کارنامہ سمیٹا گیا۔ 65 سال کی آپ نے عمر پائی اور پوری زندگی آپ نے اسلام کی خدمات کی ہیں، اسلام کو اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں قلم ہوا کرتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے تھے، تحریر لکھا کرتے تھے، صبح و شام ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے تھے کتاب دوستی، علم دوستی کے لیے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ آپ نے ماں سے گٹکی میں لیا تھا اور زندگی بھر اس سے سرشار رہے، اس سے معطر رہے، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ خود ایک عطردان بن گئے لوگوں کے لیے عشق رسول کا۔ لوگ اس سے بے حد مستفید ہوتے رہے۔ کتابوں کا حوالہ میں نے دیا، 1000 کتابیں آپ نے لکھی اپنی پوری حیات میں۔ گویا کہ اگر اس کو منٹس میں ترتیب دیا جائے تو کچھ کم و بیشی کے ساتھ ہر 19-20 منٹ پہ آپ ایک کتاب لکھنے کے اوپر عبور حاصل رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس سے زیادہ نکل کے میں آپ شخصیت کا نام آخر میں بتاؤں گا، اور ہو سکتا ہے آپ خود پہنچ جائیں، کیونکہ آج کا دن ان سے منسوب ہے۔ عرس بھی چل رہا ہے، تعلیمات کا پیغام بار بار دہرایا جا رہا ہے، ان کی تمام تر تبلیغ اور جو کچھ ان کا کارنامہ ہے، خاص طور سے نعت گوئی میں ایک بہت بڑا خاصہ۔ برصغیر پاک و ہند میں اس سے اچھی نعت گوئی لکھنے کا اعزاز، اس سے اچھی نعت شریف لکھنے کا، پڑھنے کا اعزاز شاید ہی کسی کو حاصل ہو۔ گویا جب وہ لکھا کرتے تھے تو اس بات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، اور آپ کا قول ہے کہ جب میں نعت شریف لکھتا ہوں تو گویا یہ مشکل ہوتا ہے اس سے کہ میں ایک تلوار کے اوپر کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ اگر میں اس طرف جھکا تو یہ الوہیت ہوگی، یعنی خدا کی ذات میں کہیں نہ کہیں ڈگمگا نہ جاؤں، کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے کہ اس کے رتبے کو کسی اور کے ساتھ ملا دوں۔ اور دوسری طرف شان محمد مصطفیٰ فخر موجودات مقصود کائنات، کہ کہیں ان کی شان جس کو رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کی شان نہ گھٹا دوں، کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کر دوں کہ جو نعت گوئی کا حق ادا کر ہی نہ سکے۔ لہٰذا آپ نے بھرپور انداز سے قصیدے لکھے، آپ نے سلام لکھا، آپ نے وہ سب کچھ لکھا جو آج پڑھا جاتا ہے، اور کوئی ایسی محفل نعت نہیں ہے کہ جس میں آپ کا لکھا ہوا کلام موجود نہ ہو۔ اکثر محافلیں ناتمام اور ابھی خام سی محسوس ہوتی ہیں جب تک حضرت اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام موجود نہ ہو، آپ کے عشق رسول، عشق اہل بیت سے سرشار کلام نہ موجود ہوں، آپ کی کتابیں، آپ کا ذخیرہ، آپ کی خدمات۔ گویا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خواب میں ایک زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آئے اور مجھے یہ بشارت دی۔ میں نے سوال پوچھا کہ آج کے دور میں آپ کا نائب کون ہے، تو مجھے یہ اشارہ ہوا کہ جناب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آج کے دور میں نائب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس حد تک کام کر رہے ہیں، اس حد تک محنت کر رہے ہیں۔ گویا ایک اور ترجمہ اور ایک اور کلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تشبیہ دے رہے ہیں، ملا رہے ہیں،
اور بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منصب پہ فائز ہے، وہ کارنامے انجام دے رہا ہے، تو وہ جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بہت ساری باتیں آج میں نے آپ سے کرنی ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں کیونکہ آج میں ہر انداز سے، ہر زاویے سے ناپ تول کر کے دیکھوں گا کہ آج کے دور میں وہ مجدد کہاں سے آئے، اس کی تعلیمات کہاں سے دہرائی جائیں۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیے گا۔ آج کے مہمان بھی خاص ہوں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید سیدی مرشدی جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دن کی مناسبت سے آج گفتگو ہو رہی ہے۔ 65 سال کی عمر میں آپ نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جو صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، اور آپ کے آنے والے برسوں میں بھی آج تک کے دور میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ گویا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا عکس دیکھا، دہرائی ہوئی شخصیت کا عکس دیکھا، اور پھر ایک ذمہ داری دیکھی۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ایسے وقت میں جب مسلمان غلامی سے گزر رہے ہیں، انگریز ہمارے اوپر حاکم کی صورت میں نافذ کر دیے گئے، ایسے میں شعور دین دینا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گل کھلانا، اور پھر اس گلستان میں محبت اور عقیدت کی بات کرنا، نفرتوں کے بیچ کو کم کرنا، اور پھر اپنے اور پرایوں کو ایک واضح سا فرق بتانا کہ اصل میں ہماری بنیاد کیا ہے، ہم لوگ کون ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف برصغیر پاک و ہند میں، بلکہ حرمین شریفین جب بھی تشریف لے کے گئے، وہاں بھی بڑے بڑے مناظرے، بڑے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہوئی، مختلف مسالے مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے، اور وہاں بھی کئی ساری کتابیں تشکیل پائیں۔ سے آپ کی گفتگو اور اس رحمت سے بھری گفتگو کے طفیل میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے حضرات، ایسے علماء کرام کی جن سے ہم سیکھتے ہیں، اور آج کے موضوع پہ انشاءاللہ دل بھر کے اپنے دامن میں موتی جمع کریں گے، خزانے سارے کے سارے لوٹیں گے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، بہت ہی شفیق، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں مفتی محسن زمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے بتائیے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا تعارف ہم کیسے حاصل کریں؟ کون ہیں اعلیٰ حضرت، ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو کیا خصوصیات حاصل ہیں جن کو دیکھ کے ہم کہیں کہ آپ واقعی آپ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ۔ اعلیٰ حضرت کا اگر ہم تعارف دیکھنا چاہیں، ان کی پہچان، ان کی معرفت اور ان کو سمجھنا چاہیں تو ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں آپ کی سیرت پر، آپ کے بچپن سے لے کر اواخر تک۔ اعلیٰ حضرت وہ عظیم البرکت شخصیت ہیں کہ بچپن سے ہی جنہیں اللہ رب العالمین نے اس عظیم کام کے لیے، دین کے کام کے لیے چن لیا تھا۔ ابھی 4 سال کی عمر ہے، بچپنا ہے، قرآن پاک پڑھ لیا۔ 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو عربی کی ایک کتاب ہے ہدایت النحو، جو ہمارے یہاں مدارس میں نصاب میں شامل ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس کی عربی میں شرح لکھتے ہیں۔ ایک اجمی بچہ 8 سال کی عمر میں عربی میں شرح لکھ رہا ہے۔ بذات خود 8 سال میں اس کتاب کو سمجھنا ایک دشواری والا معاملہ ہے۔ 13 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، خداداد صلاحیت دیکھیے، 13 سال کی عمر میں ظاہری جتنے علوم ہیں ان سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ کمال علم، اللہ نے وہ قوت حافظہ عطا فرمائی، اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ اپنے وقت کے مجدد بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر صدی کے آخر میں، ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجے گا، جس کا کام یہ ہے کہ جو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ دین میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، بدعات خرافات پیدا ہو جاتی ہیں، دین کی عمارت پر جو گرد و غبار آ جاتا ہے، فرمایا یہ اللہ نے ایک ذمہ داری بنا دی میری امت میں کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں اور یقیناً آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے اس صدی کے، اپنے اس وقت کے مجدد ہیں، جنہوں نے دین کے اندر پیدا ہونے والی بدعات کو ختم کیا، جنہوں نے علم دین کی اتنی شاخیں پھیلائی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہم ایسے دور میں رہتے ہیں کہ جس دور کے اندر علم کی ہر برانچ کو الگ الگ تقسیم کر دیا گیا، تو آپ نے اتنے علوم کی شاخوں میں کام کیا کہ جسے تقسیم کیا گیا تو کم و بیش 105 علوم کی شاخیں بنتی ہیں۔ آپ نے فتاوی رضویہ جیسا، جس میں ہزارہا سوالات کے آپ نے جوابات دیے، تقریباً 6247 سوالات کے جوابات۔ ایسی عظیم شخصیت تھی نا، جب کوئی سوال آتا تھا، یہ ان ہستیوں میں شامل ہیں جو سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھ ڈالتے تھے۔ جس طرح حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ، جن کا بھی مہینہ بھی چل رہا ہے،
آپ سے بھی آپ کے ساتھی نے سوال پوچھا تھا تو آپ نے کشف المحجوب ترتیب فرما دی. اسی طرح اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن سے اگر کوئی سوال ہوتا تو سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھ ڈالتے تھے, اور اس لیے آپ نے جو فتاوی رضویہ اس کے اندر کئی رسائل بھی شامل ہیں, ہزارہ سوالوں کے جواب شامل ہیں, اور آپ نے کم و بیش 1000 کتابیں تصنیف فرمائی, 1000 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. صرف فتاوی رضویہ کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر 22000 صفحات پر مشتمل ہے. اتنا علمی خزانہ. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ وہ کس دور کے اندر موجود ہیں. اس دور کا اگر تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں تو پھر وہ شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ خداداد صلاحیت کے مالک تھے. آپ ایسے دور میں نہیں تھے کہ جس دور میں شاید جہلا کا دور ہو, نہیں, آپ کا دور علماء کا دور تھا. آپ یہ دیکھیے اس وقت بڑے بڑے فلسفی تھے, منطقی تھے, ادبیات کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے ماہر لوگ موجود تھے. اچھا, وہ سائنس کی ترقی کا دور تھا, یعنی یورپ سے اس وقت نئے نئے تجربات, نئی نئی جو تھیوری سامنے آ رہی تھی. ایک ایسے دور کے اندر جہاں چاروں طرف علم کے ڈنکے بج رہے ہیں, اور ہر لحاظ پھر اعلیٰ حضرت اس میں اپنی شخصیت کو منوائیں. صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا البرٹ سائنسدان جس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 1919 میں 6 ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے, جس کے نتیجے میں کم سے کم یہ ہوگا کہ امریکہ دنیا سے نصف نابود ہو جائے گا, نقشہ مٹ جائے گا. مگر یہ عالم دین ہے جو مسند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرمائے, اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو ایک سائنسی علم ہے جو آپ کو حاصل ہے. مفتی محسن زمان صاحب, سائنس پہ اتنا علم حاصل رکھنا, آج کا مسلمان بدقسمتی سے مدرسے سے پڑھتا ہے, صرف اس کو مشکل سے عربی آتی ہے, فقہ اور احکام کے چند اصول آتے ہیں, مگر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو سائنس پہ مہارت رکھتا ہے, اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجدد ہے, یہ تو امام ابو حنیفہ کا ثانی نظر آتا ہے, کیسے ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, واہ, جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شان و عظمت کیا بیان کروں. میں تو قرآن پاک کی اس آیت کا انہیں مصداق سمجھوں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو تم اس کا چرچا کرو. تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ جن کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ایک عالمگیر شخصیت, ایک عبقری شخصیت, اور ایسی شخصیت کہ جب قلم اٹھایا, جس موضوع پر اٹھایا, جس علم پر اٹھایا, اگر حدیث کی بات آئے تو محدثین کے امام بن گئے, اگر تفسیر کی بات آئے تو مفسرین کے امام بن گئے, اگر فقہ کی بات آئے تو فقہ کے امام بن گئے. یعنی آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس چیز پہ قلم اٹھاتے چلے گئے, یقین مانے قلم ہی نہ اٹھایا بلکہ اس علم کو معراج کے حد تک پہنچا دیا. پھر آپ کی بات جو آپ نے بات کہی کہ اعلیٰ حضرت ہیں کیا, اعلیٰ حضرت کی بات کہ جیسے کہ قبلہ بھی فرما رہے تھے, جہاں تک میں نے پڑھا حضرت نے 105 کا, میں کیونکہ یہ علم بڑھتا آ رہا ہے, آپ 120 علم ہیں جس پر آپ کو ایسی دسترس حاصل تھی کہ صرف یہ نہیں کہ علم کا حاصل کرنا نہ, بلکہ اس پہ کئی کتابیں آپ نے جیسے لکھی. اگر آپ علم فقہ کی بات کریں, اصول فقہ کی بات کریں, علم تفسیر کی بات کریں, علم اصول تفسیر کی بات کریں, اس میں رجال کی بات کریں, آپ جس علم کو اٹھا کر دیکھیں اس علم میں آپ نے وہ کمال کیا. صرف فقہ کے اوپر 135 کتابیں آپ نے لکھی. آپ یعنی جس موضوع پر اٹھا کے دیکھیں, اور صرف اتنا یہی بات نہیں کہ کتابیں لکھ دیں یہ کر دیا, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آپ اگر تفسیر اٹھا کر دیکھیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور بھی تفاسیروں نے تفسیر شروع کی, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. لفظ شروع پہلے آ رہا ہے, لیکن کل ایمان اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یعنی جس کا کلام پڑھ رہے ہو اس رب کا پہلے نام لیا جا رہا ہے. تو بات اتنی سی کہ مزاج سے آشنائی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ واحد کتاب ہے میری معلومات کے مطابق. لوگ دیکھتے ہیں کہ عربی سے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے, اس کا اردو سے عربی میں, اور مصر کے تمام درسگاہوں میں, خاص طور سے بڑی درگاہ میں یہ ہوتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. مجھے یہاں پہ مفتی صاحب کی بات بہت اچھی لگ رہی ہے. ایک مجدد جو ہوتا ہے نا, اس کی لیسٹ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت مس نہیں کرتا, اس میں وہ سنت کا ایک خوبصورت سا ایک شاہکار نظر آتا ہے. تو یہ کمال بھی آپ کو حاصل ہے. ایک مختصر سے وقفہ لینے جا رہا ہوں, میں جب لوٹ کر آؤں گا تو مزید بات کروں گا, آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو پہ بات ہوگی. کیا ماشاءاللہ حافظہ آپ نے پایا ہے کہ 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لینا, پھر اس کو دہرانا, پڑھنا, سنانا, اور پھر فقہ و احکام سے وہ آشنائی, وہ شناسائی. آج
آج کے علماء کے لیے بہت بڑی مثال ہے. اور میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں پورے ذوق و شوق سے کہ جو عشق رسول ہے یعنی نعت گوئی, اس پہ تو ہم باقاعدہ ایک پورا پروگرام کر سکتے ہیں کہ نعت لکھنا, پڑھنا, ان آداب سے واقفیت اور پھر اہل بیت رسول سے محبت, اصحاب کی عظمت کو سمجھنا, یقین یہ آپ کا خاصہ ہے. ایک مختصر سا وقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار ہے. جی, نام کی نسبت سے مل جائے گا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رکھ کے دیکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا, کیا کمال نام بھی ہے اور اس میں کام بھی ہے, دونوں چیزیں بشمول آپ کی ذات کی ادر خوبصورتی جسے ہم کہتے ہیں کہ تعریفیں, صلاحیتیں, قابلیتیں, لیاقتیں. اس کے علاوہ جو سب سے خوبصورت پہلو ہے جس کا آج ذکر کرتے ہوئے مجھے ایک خوشبو سی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ یہ آپ نے گلشن لگایا ہے ہندوستان میں, پاکستان میں اور دیگر جگہوں پہ بھی جہاں جہاں عشق رسول کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. نعت گوئی, نعت لکھنا, نعت کے آداب. کہتے ہیں کہ جب آپ نعت لکھا کرتے تھے تو خود بیان کرتے تھے کہ جیسے کہ میں کسی تلوار پہ کھڑا ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ اس طرف الوہیت ہے اور اس طرف یہ خطرہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے. تو یہ کتنا مشکل کام تھا اور آپ نے کیسے انجام دیا؟ سبحان اللہ. ابھی کچھ دیر پہلے آپ عشق رسول کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو بھی عشق تھا نا حضور علیہ السلام سے, جو محبت تھی, اس کو بیان کرنے کا انداز ہی نعت میں رکھا ہے. واہ واہ سبحان. یعنی آپ ان کے لکھے ہوئے اشعار نعت پڑھیں اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا. یعنی انہوں نے اپنی جو دل کی بات کہنی ہے نا وہ آپ نے اشعار کی صورت میں کہہ ڈالی, اور اتنی کمال درجے کی شاعری کی آپ نے. یعنی یہ بھی بہت بڑی صلاحیت تھی آپ کے پاس. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا عشق اتنا اعلیٰ تھا کہ اس صلاحیت کو, ساری صلاحیت کو آپ نے حضور علیہ السلام کی توصیف بیان کرنے پر لگا دیا. وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ وہ ایک نواب تھے جو نان پارا ریاست کے نواب تھے, جنہوں نے یہ فرمائش کر دی تھی کہ انہوں نے سنا کہ شاید بڑے اچھے شاعر ہیں. نوابوں کی عادت بھی ہوتی تھی کہ بھائی کسی کو بھی بلا لیا, ہماری شان میں قصیدہ لکھا جائے, پھر وہ نوازتے تھے مال و دولت سے. تو آپ سے جب یہ کہا نا کہ میرے لیے بھی کچھ لکھا جائے, کہ کہا بڑے نامور شاعر ہیں, تو آپ نے ان کے لیے تو نہیں لکھا, لیکن آپ نے بدلے میں ایک نعت لکھی. اور وہ نعت لکھنے کے بعد جب آپ نے اس کا مقطع لکھا نا تو پھر آپ نے اپنا مقصد بتایا کہ میں یہ جو نعت گوئی کرتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نا نہیں. یعنی وہ ریاست نان پارا, تو اور انہوں نے اس کو یہاں جوڑ بھی دیا, یعنی پارا نا یعنی روٹی کا ٹکڑا. آپ نے کہا میرا دین یہ نہیں ہے. احمد رضا اس کو کہتے ہیں جو فرماتے ہیں, خود اعتمادی دیکھیں عشق رسول میں, فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں نا تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ملے گا. لیکن اس عشق رسول کے اندر جان تب پڑتی ہے, اور کسی عالم کی زندگی میں جان تب پڑتی ہے جب اس کی سیرت کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت اور کردار آ جائے. یعنی جب تک وہ والا اخلاق, وہ کردار کسی عالم میں نہیں آئے گا نا, تب تک اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا, تب تک اس کے عشق کے اندر وہ تاثیر آپ کو نظر نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ, جو عبادت اور تقوی کے ساتھ ساتھ سیرت رسول, یعنی وہ کردار اگر آپ کو دیکھنا اتباع رسول والا, اخلاق حسنہ والا, وہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اندر نظر آئے گا, اور تبھی انسان کامل ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے, چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو اخلاق حسنہ ہے, جب آج کل کے مسلمان کو بڑی ضرورت ہے, اگر ہم اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ لے لیں اور ہمارے مسلمان اس چیز پر عمل کریں تو میرے خیال سے کردار کی بڑی ضرورت ہے. عالم بھی بہت ہیں, پڑھے لکھے بھی بہت ہیں, سب کچھ ایڈوانس ہو گیا, لیکن عمل نہیں ہے, کردار نہیں ہے. جان تب پڑتی ہے کہ جب آپ کا کردار اور عمل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دین کی تعریف حضور نے اخلاق حسنہ سے کی ہے. فرمایا میزان عمل میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی نا وہ انسان کا اخلاق حسنہ ہوگا. ایک جگہ پوچھا کہ کس کا اسلام, کس کا ایمان افضل ہے, فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کس طرح حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو اڈاپٹ کرتے تھے اور کس انداز سے اس پر عمل کیا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آ جاتا ہے, یتیم بچہ آتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس شخص کو یہ چاہیے ہو نا کہ دل کی سختی دور ہو, وہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کرے, اس کی ٹھنڈک اس کے دل میں جائے گی, اس کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی, نرمی پیدا ہو جائے گی. اب ایک یتیم بچہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا آپ سے کہ میں آپ کے گھر پہ, اپنے گھر پہ آپ کی دعوت کر رہا ہوں, میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے. بیوہ ہیں وہ, بہت ہی غریب شخص تھا وہ, یعنی وہ عورت بھی بیوہ تھی, ان کا گھر بھی چھوٹا سا تھا, لیکن آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی دل جوئی کے لیے, اس کا دل خوش کرنے کے لیے. آج کے مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
جب آپ کسی مسلمان کی دل جوئی کرتے ہیں نا، دل خوش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس وجہ سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پر وحشت محسوس ہوتی ہے، وہ فرشتہ آ جاتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ بندہ کہتا ہے میں نے نہیں پہچانا۔ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی جو آپ نے کسی مسلمان کو دی تھی، کسی کا دل خوش کیا تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، آج میں تمہارے لیے یہاں انسیت کا کام کروں گا قبر کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت دل جوئی کے لیے اس بچے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس بیوہ عورت کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کے لیے ایک صحیح چٹائی بھی موجود نہیں ہے، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کھانے میں آپ کو دال پیش کی جاتی ہے، لیکن بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس دعوت میں آپ اس کو تناول بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ بالکل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں۔ بے شک ایسے ہی ایک مبلغ کی حیثیت سے مفتی صاحب نے فرمایا جو کردار سے تبلیغ کر رہا ہے، زبان سے نہیں، زبان سے تو وہ عشق رسول گویا ہر وقت اپنی زبان پیاری زبان سے بیان فرما رہا ہے، مگر اس کا کردار عکس بن گیا۔ مفتی محسن زمان صاحب، ہم ایک اور پہلو پہ آتے ہیں، آپ کی شخصیت کے پہلو اتنے نکھرے ہوئے، اتنے سنورے ہوئے ہیں۔ ایک تو ایک ایسا انسان جو فقہی اور احکام کو اور تمام اصولوں کو کتاب میں کاغذ قلم میں باندھ رہا ہے اور پھر دیگر لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اتنی ساری آپ نے کتاب لکھی ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی وسیم بندگی سے پوچھوں کہ آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے جو اتنے سارے کلام میں آپ کو اچھا لگا، مگر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آپ کی کون سی ہے؟ اسام الحرمین کے حوالے سے کیا حوالہ ہے اور اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کتاب پڑھی جانے والی اگر دیکھیں تو فقہ قرات فتاوی رضویہ جو ہے بہت زیادہ، اور یہ صرف ایسی کتاب ہے کہ بڑے سے بڑے کہتے ہیں کہ عالم مفتی جو ہے نا اس کتاب کو پڑھنے کے باوجود بھی ان کی عقل جو ہے نا ششدر، یعنی کہ ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو بات فتاوی رضویہ ایسا کلام ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے، چاہے علم توقید ہو، چاہے آپ کے علم حدیث کے حوالے سے ہو، چاہے فقہ کے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ آج بھی آنے والے جتنے بھی جدید مسائل ہیں وہ جو اب آنے والے ہیں وہ تک مسئلے ہم فتاوی رضویہ سے ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان میں پھر آپ کو بیان کروں، آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ حضور کے عشق اور نعت اور یہ، تو آپ ایک بات سنیں کہ اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ اپنے اشعار کے اندر کبھی احادیث مبارکہ کی تشریح کر رہے ہوتے، کبھی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے۔ کیا بات ہے! مثال کے طور پہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اب یہ آیت کی اگر تفسیر اگر آپ دیکھا جائے اور اس کی تشریح دیکھی جائے، اگر آپ اپنے ان کی عشق کو دیکھا جائے تو آپ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اگر حضور کی ذات کی طرف دیکھا جائے تو عشق میں اتنے کامل، اتنے فنا کہ جب والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑا جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ اللہ اکبر! یہی پھول خار سے دور ہیں، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ ارے میں کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں؟ بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو اٹھا کر دیکھیں۔ پھر آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے صرف ایک ماہ میں قرآن کو یاد ہی نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے اسی مہینے آپ نے جب تراویح کا پہلا ہوتا ہے نا، انسان بہت یاد کرنے کے بعد وقت لگاتا ہے، آپ نے تراویح بھی پڑھانا شروع کر دی تھی، اور صرف تراویح نہیں پڑھائی، 8 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء موجود ہوں اور ایک ایسا موضوع کہ نور مصطفیٰ یا میلاد مصطفیٰ پر بڑے بڑے علماء کے سامنے بیان کرنا، اس سے بندہ قاصر ہو جاتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے تمام مجمع کے سامنے کھلے عام وضاحت فرمائی۔ اچھا، یہ میلاد شریف کی کیا برکات ہیں، نور مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جب 14 سال میں حضرت نے فرمایا عالم بنے، اسی دن، کیونکہ آپ اپنے والد سے آپ نے علم حاصل کیا تھا، اپنے والد صاحب کو پہلا فتویٰ اسی دن لکھ کے دے دیا، ابھی عالم بنے تھے۔ مفتی کی وہی بات ہے، کتابیں ابھی میں پھر آپ سے کہوں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کسی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے تمام مریدین بیٹھے ہوئے تھے،
تو ایک جو آپ کے بڑے ہی قریب مرید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو ایجادات کا دور ہے اور بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں، اور مشینوں میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہم گاڑیوں میں سفر، مقصد کہ ہم گھوڑے میں سواری کرتے تھے، دور سے جاتے تھے، اب تو مشینوں میں یعنی گاڑی میں بیٹھ کر، سواری میں بیٹھ کر ہم سفر کر لیتے، تو بڑی بڑی مشینیں آ رہی ہیں۔ فرمایا ایک مشین میرے پاس بھی ہے، اچھا، اور وہ مشین ایسی ہے کہ کوئی کیسا بھی سوال ہو اور کسی زبان میں بھی ہو، جب وہ کرتا ہے تو جب میرے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ جواب اسی زبان میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضرت وہ مشین تو مجھے دکھا دیں۔ فرمایا پھر کبھی دکھائیں گے۔ تو میں نے کہا حضرت مجھے دیکھنا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب موقع ملا تو آپ نے اپنا سینہ کھول کر دکھا دیا۔ اللہ اکبر، خوبصورت۔ فرمایا یہ وہ مشین ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو اٹھا کر دیکھا جائے تو جیسے علم کی بات کریں، کتابوں کی بات کریں، 1000 کتابیں تو آپ نے لکھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں کنز الایمان اور فتح و رضویہ جسے آپ کہیں کہ عام طور پہ بھی اگر لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو یقین مانے ان کو کہتے ہیں کہ شریعت کے کئی مراحل جہاں وہ پریشان ہوتے ہیں وہ آسان۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں مفتی وسیم بندگی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال بھی بہت سے لوگوں کے دل میں ہوگا، بریلوی ان کے خاص اس شہر کے حوالے سے، اس کی نسبت سے کہتے ہیں، بریلی شریف کے حوالے سے کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی سارے فالوورز ہیں پاکستان میں بالخصوص، وہ سب اسی کی نسبت سے آج بھی بریلوی کہلائیں گے اور آگے بھی کہلائیں گے، یا نسبتوں میں فرق آتا جائے گا؟ دیکھیے حضرت، بات یہ ہے کہ ویسے فقہی اعتبار سے تو ہم اہل سنت حنفی کہلاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں بہت سارے اس طرح کے مسالک ایجاد ہوئے، اور پھر اس میں بہت زیادہ سمجھنے افراط و تفرید بھی آئے دین کے معاملات میں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت چونکہ اس مقام پر قیام پذیر تھے، اور اعلیٰ حضرت خود اپنی ذات میں ایک پہچان بنے اہل سنت کے لیے، اتباع رسول کے حوالے سے، عقیدے کی درستگی کے حوالے سے، اور اسی طرح تعظیم رسول کے حوالے سے، ادب مصطفیٰ کے حوالے سے، یعنی دین کا ایک آپ عظیم نشان قرار پائے۔ سو اس وجہ سے جس مقام پر آپ قیام پذیر تھے تو اس وجہ سے آپ کو بریلی شریف کی وجہ سے بریلوی۔ اچھا، پھر آپ کے جو فالورز، یعنی جو آپ کے اس، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ حضور نے فرمایا ایک مجدد آتا ہے ہر صدی کے سرے پر، جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی عمارت پر پڑنے والا گرد و غبار ہٹا دیتا ہے۔ سو آپ نے وہی کام کیا۔ جب آپ نے وہی کام کیا تو پھر آپ کی اتباع میں آپ کے پیروکار چلے، یعنی آپ ایک امتیازی نشان بن گئے۔ اس وجہ سے جو ہے نا مکتبہ بریلوی یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ صرف اعلیٰ حضرت کی اس پہچان کی وجہ سے یہ نام پڑا، ورنہ اعلیٰ حضرت نے کام وہی کیا ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے، اور جو صحیح اصحاب رسول نے ہمیں دیا ہے، جو حضور علیہ السلام کی طرف سے ہمیں دین ملا، جو قرآن سے ملا، اور جو صحابہ کی اتباع سے ملا، ان کی پیروی سے ملا، جو تابعین سے۔ اور آپ نے جو عقائد ہمیں بتائے نا، اگر آپ حضور داتا صاحب کو پڑھیں گے آپ کو وہی عقائد ملیں گے جو ہمیں امام احمد رضا نے دیے۔ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت کو پڑھیں گے تو آپ کو وہی عقائد ملیں گے جو اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیں گے تو فقہ میں آپ کو وہی جو ہے فقہی مسائل ملیں گے جو اعلیٰ حضرت نے امام اعظم سے لے کر ہمیں دیے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، دین وہی ہے، اصول وہی ہیں، مبادیات وہی ہیں، اساسات وہی ہیں۔ صرف اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بد عقیدگی پیدا ہو گئی تھی، جو حضور علیہ السلام کی تعظیم میں لوگوں نے فرق شروع کر دیا تھا، جو حضور علیہ السلام کی ذات پر لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی، اور معاذ اللہ بہت ساری بے ادبیاں اور اس طرح کی باتیں، گستاخانہ عبارات موجود تھی، اعلیٰ حضرت اس میدان میں آئے، اور آپ نے اس میدان میں اپنے قلم کے ذریعے، یعنی قلم کے ذریعے آپ نے بہترین جہاد فرمایا، اور اعلیٰ حضرت ایک امتیازی شخصیت بن گئے۔ سو اس کے پیچھے پوری ایک سمجھنے قوم کھڑی ہو گئی۔ اچھا، اگر ہم دین سے ہٹ کر ایک بات کریں نا تو تھوڑا سا مستناظر میں چلے جاتے ہیں۔ جس وقت آپ موجود تھے اس وقت یہاں ایک اور بھی جنگ چل رہی تھی۔ وہ جنگ کیا چل رہی تھی کہ دو ممالک کی جنگ چل رہی تھی، جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت دو قومی نظریے کی بنیاد ڈالنے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے 1921 کے اندر، اور انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی 1885 میں، جب مسلمان اور ہندو سب نے مل کر انگریز کے خلاف سیاسی جماعت بنائی۔ لیکن کچھ ہی عرصہ چل کر 15-20 سالوں کے بعد غالباً 1906 کے اندر مسلمانوں نے اپنی الگ مسلم لیگ بنا لی۔ پھر ایک میثاق لکھنؤ ہوا تھا 1913 کے اندر، غالباً میثاق لکھنؤ، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی ایک سیاسی حریف مانیں گے، کہ بھائی مسلمان بھی یہاں پر
متحدہ قوم کے حساب سے موجود ہیں، لیکن ہوا یہ کہ 1928 یا غالباً 30 کے اندر نہرو رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ہندو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس سے پہلے کی بات ہے، اب یہ تو 1928 میں شائع ہوئی، آپ 1921 میں وصال کرتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ آپ نے دیا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، ان کی اپنی ثقافت ہے، ان کی اپنی زبان ہے، ان کا اپنا دین ہے، ان کا اپنا اسلام ہے، یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس وقت بہت سی سیاسی قد آور شخصیات بھی یہ سمجھتی تھی کہ شاید انگریز کے خلاف ہمارا اتحاد کامیاب ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت دور اندیش شخص تھے، آپ بہت دور تک دیکھتے تھے، آپ نے فرمایا تھا یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دین کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو ریاست ہمیں ملی نا، اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نظریہ ڈالا تھا کہ تم اپنے ملک کے لیے الگ جد و جہد کرو گے، کوشش کرو گے، اور آپ نے 3 جو ہے نا اس وقت نکات بھی دیے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا کام یہ کرو کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی خرید و فروخت صرف مسلمانوں سے کریں، تجارت صرف مسلمانوں سے کریں۔ دوسرا آپ نے یہ پہلو بھی دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے جو ان میں مالدار لوگ ہیں وہ اپنا بینک بنائیں، یعنی وہ گورنمنٹ کے پاس اپنا پیسہ جمع نہ کرائیں تاکہ اس سے جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہو سکے۔ اور تیسرا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات عدالتوں میں لے جانے کے بجائے اپنی پنچایت قائم کریں تاکہ ان کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اور جو ان کی عدالتوں کو تقویت ملتی ہے اس سے بھی بچ سکیں۔ یہ 3 نکات بھی آپ نے ایک الگ ریاست کی طرف نظریہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ جی خوبصورت، بہت ہی پیارے انداز سے مفتی وسیم بندگی صاحب تشریف فرمائے، گفتگو فرما رہے تھے، اور جس طرح سے اس پہلو پہ نظر ڈالی آپ نے گویا اس سے پہلے نہیں ڈالی گئی ہے، یعنی آپ کی سیاسی جدوجہد بھی ہے، خاص طور سے پاکستان کی بنا کو مضبوط بنانے پہ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے پاکستان سے محبت اور الفت میں سر فہرست نظر آئے، آگے نظر آئے، اور کسی بھی قسم کی مخالفت یا اختلاف میں نظر نہیں آئے، بلکہ قربانی دینے والوں میں سے نظر آئے، ہجرت کرنے والوں میں سے نظر آئے۔ 1856 میں یعنی جنگ آزادی سے 1 سال قبل جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہ 56 کا دور بڑا مشکل دور تھا، اور یہاں جب انگریز قابض ہو تو چکا تھا مگر اب برجمان ہو چکا ہے اختیارات کے اوپر، ایسے دور میں مسلمانوں کو آزادی کا تصور بھی دینا، ساتھ ساتھ دینیات سے جوڑ کے رکھنا، اور وہ آزادی جو عقائد کے اوپر مبنی ہے اس کو خوبصورت بنانا، یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گا ان لوگوں کو جو آخری حصے میں پروگرام کے آئے ہیں، یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ مفتی محسن زمان صاحب سے آخری منٹ میں ایک جملہ لینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ کیا چیز ہے جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ ہمیں عمل پیرا رکھ سکتی ہے؟ عشق رسول۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اور آخرت، چاہے اشعار دیکھیں، کلام دیکھیں، کتاب دیکھیں، سب چیز اٹھا کر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ آپ کی ذات فنا فی الرسول پر قائم تھی، اور ایسی زندگی آپ نے گزاری کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کیا بات ہے، خوبصورت۔ بہت بہت شکریہ مفتی محسن زمان صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی وسیم بندگی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ خوبصورت سا گلدستہ جو بنا اور اس میں گفتگو ہوئی، اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے تحمل کے ساتھ ذکر کو فکر میں بدلا ہے۔ میں آج جو لباس پہنا وہ جناب سبین کی طرف سے ہے، سبین فیبرکس کی طرف سے، آپ کا بھی شکریہ۔ اور آج کے اس پروگرام کو اس امید کے اوپر کہ ہم ان شخصیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، جو اچھی چیزیں ہیں وہ سیکھیں گے، اختلاف کا باعث نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس وقت اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت امن کی ہے، اتحاد کی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے جب شیخ کو، مرشد کو فالو کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ پر اس کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے، دوسروں پہ نہیں ٹھوپنا ہے، دوسروں پہ نافذ نہیں کرنا ہے۔ اور کسی پہ بھی اگر آپ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں تو 100 نہیں 1000 مرتبہ سوچیں اور اس کی بار بار تجدید کریں، کیونکہ آپ کا فہم الگ ہو سکتا ہے اور اس کا کردار یا اس کے اعمال الگ ہو سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ اس دور میں بھی رہا اور اس دور میں بھی ہے، مگر اس کا مقابلہ احسن طریقے سے کیا اور موعظۃ الحسنہ کی طریقے سے کیا۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، کیونکہ آج جو شخصیت کا ذکر ہوا ان کے چاہنے والے صرف پاکستان میں نہیں ہیں، ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ میں اپنے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے چاہوں گا کہ وہ بار بار ایسی محافل کا انعقاد کریں جہاں آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے اور لوگوں کے لیے آج بھی نئی نسل کے لیے تعلیمات کا ذکر چلتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ آپ خود کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ جو آپ پیغام دیے ہے، تو وہ یہ پیغام ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت صرف آپ نے نہیں بلکہ ہر جگہ اس طرح پھیلایا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ایک شک ایسا ہی ہے، سلام ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ اللہ کی امان میں۔